کربلا واز اے پولیٹیکل انگلش میں کہا اور کر کے میں نے جان بوجھ کے یہ سوال کو جواب کو اوائڈ کیا, کوشچن کو جواب دینے سے, خالی یہ کہا کہ ڈفرنس آف اوپینین ہے. اور یزید میں اللہ بھی پلیز رکھے کام نے غلطی کیا, یزید کو رحم اللہ یا رحمت اللہ علیہ بول کے غلطی کیا. یزید رحمت اللہ علیہ, یزید رحمت اللہ علیہ, یزید رحمت اللہ علیہ وہ ملا نہیں, یہ ہماری غلط فہمی. لیکن میں نے وہ بھی نہیں کہا کیوں میں خالی کا تفرق پیدا کروں, میں اوائڈ کیا, یہ میرا طریقہ ہے. میرا جواب میری بات سن لیں, آپ نے کہا ہے کہ میں نے اوائڈ کیا, آپ نے ایک گروپ کے لیے ایک سیٹ نہیں ہے, میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے انڈیا کے اور یزید رحیم اللہ صدر تھے, وہ لوگ جاننا چاہیں گے, اور یزید رحیم اللہ صدر تھے, وہ لوگ جاننا چاہیں گے کہ جو لوگ کانسٹینٹی نوبل کے وار کے اندر جنگ میں حصہ لیں گے وہ جاننا چاہیے. اور یزید رحیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ صرف حصہ نہیں کہ وہ صدر تھے. افسوس کی بات ہے کہ عام مسلمان بھی ہر ٹائم جب وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یزید کو گالی دیتے ہیں, کیا یزید کو رحیم اللہ کہہ سکتے کہنے, بہت سے لوگ چاہتے ہیں میرے ساتھ ڈبیٹ کریں تو کیا شہرت کا ہے. علماء لامبند ہو رہے ہیں. سرکار نے لکھنؤ میں ان کے لیکچر دینے پر روک لگا دی ہے اور اب ان کے خلاف فتویٰ بھی جاری ہو گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. ذاکر نائک کہتے ہیں کہ مسلمان کو آتنکوادی ہونا چاہیے. آپ میری رائے پوچھیں تو میں اس کے ساتھ ہوں, پھر تو ہر مسلم کو آتنکوادی ہونا چاہیے. ذاکر نائک کے بھاشنوں سے تمام مسلمان ناراض ہیں. وہ مزاروں کو مٹی میں ملانے کی بات کرتے ہیں, محمد صاحب سے بھی منت مانگنے کے خلاف ہیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں. وہ امام حسین کے قاتل شاسک یزید کی بڑائی کرتے ہیں. یو پی میں ان کے خلاف علماء لام بند ہو رہے ہیں. سرکار نے لکھنؤ میں ان کے لیکچر دینے پہ روک لگا دی ہے. اب ان کے خلاف فتویٰ بھی آ گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. اگر اس کا عقیدہ ایسا ہے کہ نبی مردہ ہو کے مٹی میں مل گئے تو وہ کافر ہو گیا, اور جو لوگ اس عقیدے پر چلیں گے وہ بھی کافر ہو جائیں گے. ان کے خلاف لکھنؤ میں الماس ہال میں سارے علماء کا جو لکھنؤ کے علاوہ باہر ضلعوں سے آئے تھے سب کی بات چیت ہوئی اور ان کے سامنے ذاکر نائک کی سی ڈی دکھائی گئی. اس سی ڈی میں انہوں نے جو قابل اعتراض باتیں کہی ہیں, حضرت امام حسین جن کی کربلا کا واقعہ بہت مشہور ہے, ہر سال 1400 سال سے ان کی باتیں کی جاتی ہیں. جو ان کا قاتل ہے یزید, اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. یزید وہ شخص ہے جو ظالم ہے, فاسق ہے, شرابی ہے, جواری ہے, جس نے ماں بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا. مولانا نے کہا ہے کہ آتنکواد دنیا کی سب سے بڑی سمسیا ہے اور آتنکواد کے چلتے مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ایسے میں اسامہ بن لادن کا سمرتھن کر کے نائک اصل میں آتنکواد کو بڑھاوا دے رہے ہیں. حالانکہ ذاکر نائک کے سمرتھک اسے غلط نہیں سمجھتے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ذاکر نائک کے بھاشنوں نے مسلمانوں کو دو گٹوں میں بانٹ دیا ہے. لکھنؤ سے کمال خان, این ڈی ٹی وی انڈیا کے لیے. اور اس مسئلے پر ہم نے اسلامی ودوان مولانا وحید الدین خان کی بھی رائے جاننے کی کوشش کی. پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہے, انہیں اسلامک ایشوز پر بولنا نہیں چاہیے. وہیں اسلامی معاملوں کی جانکار اور پترکار سعدیہ دہلوی نے کہا کہ ذاکر نائک کے اوپر اس طرح کی لگام لگانا ضروری ہے. فتوے کا تو میں نہیں جانتی کہ فتویٰ دینا چاہیے, یہ تو علماء ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور بہت پہلے علماء کو قوم کو ذاکر نائک کی باتوں سے, ان کی بھاشنوں سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا, ایکسپوز کر دینا چاہیے تھا. میں نے خود ان کے بھاشن سنے ہیں انٹرنیٹ سے. وہ جو ہے دوسرے مذہبوں کو رن ڈاؤن کرتے ہیں کمپیریٹو ریلیجن کے نام سے, اور یہ ان کی جو باتیں ہیں یہ تعصب اور آتنک کے بیچ بول رہی ہیں ہمارے قوم میں. یہ محبت کی بات نہیں کرتے. علم جو ہے بغیر محبت کے میرے لیے بیکار ہے. اور ہم جو ہے ہمارا ایک صوفی ٹریڈیشن ہے, 1400 سال کی ایک روایت ہے, ہم اس کو ان کے کہنے پہ رد نہیں کر سکتے. ہم خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. کیا ہم حضرت نظام الدین اولیاء کا ساتھ چھوڑ دیں؟
उनके हमारे जो सूफी इकराम आए हैं, हम उन्हीं के हाथों पर इस्लाम लाए हैं, मोहब्बत के पैगाम से इस्लाम लाए हैं। अगर जाकिर नाइक जैसे लोगों की कहने पे हम इस्लाम नहीं लाए तो हम उनका तरीका नहीं भूल सकते। और मैं आपको बता दूं 80% जो मुसलमान पॉपुलेशन है दुनिया में वो इसी रिवायत को, रूहानियत को, तसव्वुफ को और सूफियों का एक बताया तरीके पर ही चलती है। ये जो एक रेडिकल आइडियोलॉजी है, इसको आप वहाबी आइडियोलॉजी कह दें या कुछ कह दें, ये एक पीस चैनल के जरिए ये इसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि इनके जो अकाउंट्स हैं आप उसको स्क्रूटिनाइज करना चाहिए कि क्योंकि फकीरों के पास, उलमाओं के पास इतना पैसा चैनल चलाने के लिए नहीं आता। ये कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से ये हिंदुस्तान में इस तरह की आइडियोलॉजी जो है वो ये पढ़ा रहे हैं। इन्होंने इस्लाम से, मैंने इनको खुद सुना है, ये कहते हैं कि उसामा बिन लादेन अगर टेररिस्ट है तो मैं उसका साथ देता हूँ। इस तरह की बातें बेहुदा बातें हैं और ये इस तरह की बातें इनको हरगिज कहने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान जैसे मुल्क में। अगर हम हिंदुओं के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं और साध्वी ये उमा भारती ये परवीन कबोड़िया के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि ये हिंदुत्व रेडिकलिज्म और नफरत बोलते हैं, तो ये भी यही काम कर रहे हैं। आपका ये इस्लाम का एक उनका, क्योंकि ये नॉलेजेबल है, अंग्रेजी जानते हैं, लोग इनके इम्प्रेस हो जाते हैं। राजेंद्र मिश्र, जी